ایک مرد غصہ کرتا ہے تو اس کو مرد سمجھا جاتا ہے، اگر ایک مرد حساس طبیعت ہو تو اس کو مرد نہیں سمجھا جاتا۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا آپ کے والد کو بھی اس پیار کی نگاہ اور محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے۔ اداسی کا شکار ہے، چڑچڑے پن کا شکار ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے، اس کے اندر ایگریشن ہے، تو وہ پرسن اپنے اندر کسی نہ کسی وے کے اندر ان جذبات کو دبائے ہوئے ہے جو وہ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔ ہم نے نوٹس کیا ہے کہ 92% ویوز ہمارے پاس ایسے لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ تو آج ہم مرہم کی طرف سے آپ کے پاس ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور انفارمیٹیو کنٹینٹ اور اچھے ڈاکٹرز اپنے پلیٹ فارم پر لا سکیں۔ تھینک یو۔ میرا نام طیب مرتضیٰ ہے، میں بائی پروفیشن ایک سائیکالوجسٹ، ہیپنو تھراپسٹ، NLP پریکٹیشنر اور سیکس تھراپسٹ ہوں۔ اگر آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ مرہم کے ایپ سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مرد تو کبھی نہیں روتا، مرد میں حساسیت نہیں ہوتی، مرد بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر مرد کو پاکستانی معاشرے کے اندر سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ نے بحیثیت انسان تمام مرد اور عورتوں کے اندر جذبات ایک جیسے رکھے ہیں۔ اگر ایک عورت جذباتی فیل کر سکتی ہے، رو سکتی ہے، تو ایک مرد کیوں نہیں؟ بچپن سے ایک مرد کو منع کیا جاتا ہے رونے سے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے نہیں رونا، آپ نے مضبوط بننا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے وہ مرد اپنے جذبات کو چھپا لیتا ہے، اپنے جذبات کو دبا دیتا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد جو ہی وہ مرد جوان ہوتا ہے، وہ بچہ جوان ہوتا ہے، تو اس کے اندر غصہ اور ایگریشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے جذبات کو بڑھایا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر ایک مرد غصہ کرتا ہے تو اس کو مرد سمجھا جاتا ہے، اگر ایک مرد حساس طبیعت ہو تو اس کو مرد نہیں سمجھا جاتا۔ یہ ایشو آج کی جنریشن کا نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ہمارے کلچر کے اندر ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں یہ چیز ورثے میں ملی ہے۔ ہمارے باپ، والدین، دادا، ابو، اگر ہمارے والد ہمیں اس پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے جس نگاہ سے دیکھنا چاہیے، تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا آپ کے والد کو بھی اس پیار کی نگاہ اور محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے۔ یہ انٹر جنریشنل ٹراما ہماری سوسائٹی کے اندر چل رہا ہے اور آج کے مرد کے اندر نا امیدی، بے چینی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، مرد کو بہت زیادہ حساس ہونے کو ایک برائی سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اس مرد کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں جو حساس ہوتا ہے یا جو روتا ہے۔ ایک مرد کے بھی آنسو آتے ہیں، ایک مرد بھی رو سکتا ہے، اور ایک مرد کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ ایک مرد کا رونا بہت بری چیز نہیں ہے، یہ بھی ایک نارمل انسان ہونے کی علامت ہے، کیونکہ نارمل انسان کے جذبات ہوتے ہیں، وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ بچپن سے والدین ہمیں ABC اور الف ب سکھاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں سکھاتے کہ ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اگر ہمیں غصہ آ جائے تو ہم نے اس کو کس طرح سے ایکسپریس کرنا ہے۔ اگر ہم سیڈ فیل کر رہے ہوں تو ہم نے اپنی سیڈنس کے بارے میں بتانا ہے۔ ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی۔ اس کا فرق یہ پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر دوسرا یا تیسرا پرسن غصے کا، ایگریشن کا شکار ہے۔ ہر چہرے پہ اداسی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آخر یہ کیوں ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمیں اپنی سوسائٹی کو اگر آگے بڑھانا ہے، اپنی سوسائٹی کے اندر سکون والا، ریلیکسیشن والا کلچر اڈاپٹ کرنا ہے، تو ہمیں مردوں کو بھی رونے کی اجازت دینی چاہیے، مردوں کے جذبات کو بھی سمجھنا چاہیے، ان سے بھی بات چیت کرنی چاہیے۔ آپ بھی دیکھیں، اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا انسان ہے جو محفلوں کی تو جان ہوتا ہے، لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ آکورڈ فیل کرتا ہے، اس کے چہرے پہ اداسی چھا جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ کو نظر آتا ہوگا آپ کے ارد گرد رہنے والے انسان بہت خوش اور ہیپی ہوتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس انسان نے خودکشی کر لی۔ آخر اس نے خودکشی کیوں کر لی؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا کے اندر مرد عورتوں کی نسبت زیادہ خودکشی کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ شرح سیم ایسے ہی ہے۔ آخر کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ مرد کو کیوں اجازت نہیں ملتی ان تمام جذبات کے اظہار کی؟ اگر دیکھیں کوئی پرسن اداسی کا شکار ہے،
चिड़चिड़ेपन का शिकार है, उसको गुस्सा आ रहा है, उसके अंदर एग्रेशन है, तो वो पर्सन अपने अंदर किसी न किसी वे के अंदर उन जज्बात को दबाए हुए है जो वो शेयर करना चाहता है, जिसका वो इजहार करना चाहता है। आप ऐसे इंसानों को तलाश करें, अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों को देखें, वालिदैन अपने बच्चों को देखें, बच्चे अपने वालिदैन को देखें और उनकी बातों को सुनें। बहैसियत वालिद अपने बच्चों से पूछें कि वो ज़िंदगी से खुश हैं कि नहीं खुश। अगर उनकी आंखों में आंसू आ जाएं तो आप उनको गले लगा लें, उनके आंसू को आप एक धब्बा ना समझें, उनसे प्यार से बात करें। आप अक्सर कुछ अर्सा पहले एक सोशल मीडिया पे एक लड़के ने वीडियो लगाई थी जिसमें वो रो रो के कह रहा था कि मैं ज़िंदगी से थक चुका हूँ, इस ज़िंदगी से मैं परेशान हो चुका हूँ और मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। उसी वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स आपने चेक करें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि लोग कह रहे होंगे कि ये जोकर है, ये मजाक कर रहा है। शायद हो सकता है आपके इर्द गिर्द रहने वाले इंसान जो इस तरह की थॉट्स रखते हैं, शायद ये उनके आखिरी अल्फाज हों।